يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. معزز اساتذہ کرام، دور دراز سے آنے والے مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے اس پررونق محفل میں جس موضوع پر سخن گوئی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے دور حاضر کے فتنے اور ان سے بچاؤ کی تدابیر۔ سامعین اسی وقت یہ 21ویں صدی تاریخ کا پرفتن دور ہے۔ اس کے فتنے اور ادوار کے بنسبت بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سب اٹھا لیتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا کہ تیسرا دہلیز پر آ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آج کل دنیا دارالفتن بن چکی ہے۔ انہی فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا میں صرف اور صرف فتنہ ہی باقی رہ جائے گا۔ مجھ کو اخبار سی لگتی ہے تمہاری باتیں، مجھ کو اخبار سی لگتی ہے تمہاری باتیں، ہر نئے روز نیا فتنہ بیان کرتی ہے۔ عزیزان من، فرمان نبی پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج وہ دن آ چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے، چاہے گھر ہو یا بازار، شہر ہو یا جہاں، یہاں تک کہ مسجد اور مدرسے کو بھی ہم نے لپیٹ کے لے چکے ہیں۔ ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے، چار سو فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ اسی میڈیا نے دنیا میں ایسا انقلاب برپا کر دیا، دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا، دنیا کو آپ کے ہاتھ میں کر دیا۔ آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جو کچھ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ جب سے 3G اور 4G کا دور شروع ہوا ہے، اس نے دنیا میں فحاشی، عریانی اور گناہوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ گناہ کی تند و تیز شعلوں سے روح میری بڑک رہی تھی، گناہ کی تند و تیز شعلوں سے روح میری بڑک رہی تھی، کہ بس کے سنسان وادیوں میں میری جوانی بچک رہی تھی۔ میری جوانی کے دن گزرتے تھے وحشت آلود عشرتوں میں، میری جوانی کے دن، میری جوانی کے میکدوں میں گناہ کی میں چھلک رہی تھی۔ عزیزان من، اسی میڈیا پر عجیب قسم کے مخلوق نمودار ہوتے ہیں، بہت عجیب قسم کے، جو اپنے مقبولیت کے خاطر اہل علم پر اعتراضات کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کی خاطر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے فتوے طلب کریں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سامعین اسی وقت اب ان فتنوں سے کیسے بچا جائے گا؟ ان کا سدجواب کیا ہوگا؟ عزیزان من، صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، جس کی بدولت ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ یہ قرآن آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے گا، روشنیوں کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس فتنے بڑے دور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہو کر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر ان سے مغفرت طلب کرے، کیونکہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ اس پرفتن دور میں صبر و استقامت سے کام لے کر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ارشاد نبوی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے ان فتنوں سے بچا لیا جائے۔ پھر فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے ان فتنوں سے بچا لیا جائے، اور اس کا کیا کہنا جو ان فتنوں میں مبتلا کیا جائے اور وہ صبر و استقامت سے کام لے کر اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے۔ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سام ہم نے پالے ہیں قاصدینوں میں، کہیں سے زہر کا دریا ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ یہی تو وقت ہے بڑو خدا کے لیے، یہی تو وقت ہے بڑو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کب تک تماشبینوں میں۔ وما علینا